بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بیٹیوں کی جب شادیاں کر دی جاتی ہیں تو عام طور پر والدین انہیں اپنی دعاؤں سے، محبتوں سے رخصت کرتے ہیں. انہیں ان کی ماؤں نے اچھا سکھایا ہوتا ہے، پڑھایا ہوتا ہے کہ وہاں جا کے اس گھر میں اپنے دل بھی جیتنا ہے، جگہ بھی بنانی ہے، اور پھر بچیاں بھی جانتی ہوتی ہیں کہ ساری عمر وہیں رہنا ہے. اس کے باوجود ہر لڑکی کے دل میں جیسے شادی سے پہلے شادی کا پورا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے دل میں زندہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں سوچتی ہے، اسی کے بارے میں پریشان ہوتی ہے، اسی کی ڈریم کرتی ہے، اسی کو ڈیزائر کرتی ہے. شادی کے بعد بالکل الٹ ہو جاتا ہے. کچھ ترجیحات اس کی سسرال میں اگر اس کا دل لگ جائے تو، ورنہ بہت ساری بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اس محبت کو جو پچھلے گھر سے ہوتی ہے، جو اب ان کا گھر اس طور پہ نہیں رہتا، لیکن میرا میکا، میرا پیکا، یہ لفظ ان کی زبان سے اتنی دفعہ ادا ہوتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ میری اصل سٹرینگتھ یہی. ہر لڑکی کو میکا اور پیکا مضبوط چاہیے. یہ اس کی پشت پہ بنی وہ مضبوط اور پکی اور اونچی دیوار ہوتی ہے جسے کوئی عبور نہ کر سکے. میکا اور پیکا لڑکی کے لحاظ سے ایک ایسا شیر ہوتا ہے جو دھاڑتا ہے، ایک ایسا شیر ہوتا ہے جو مسکراتا ہے، اور سسرال والے اس سے خوف بھی کھاتے ہیں، اس کا لحاظ بھی کرتے ہیں اور اسے ڈرتے بھی ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ سسرال والے اس کے میکے اور پیکے کی عزت بھی کرتے ہوں. اچھا، جب عزت نہیں کر رہے ہوتے تو پھر اس کو تانا بنا دیا جاتا ہے. اور بہت سی لڑکیاں دن کے کئی گھنٹے اس بات پہ روتی ہیں کہ ان کے سسرال نے، ساس نے یا ان کی میاں نے ان کی ماں کو، باپ کو، گھر والوں کو گالی دی یا ان کو برا بھلا کہا، چونکہ وہ اس کے پیکے یا میکے کو مزید کمزور کرنا چاہ رہے ہوتے. اوکے، آج جو مس فرین نے پوچھا کہ سر ہر لڑکی کو اپنا میکا یا پیکا مضبوط کیوں چاہیے ہوتا ہے، تو ہم نے سوچا اس کے 2-3 پہلو ہیں جو میں نے زندگی میں دیکھے تو تھوڑا آپس میں شیئر کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، پیاری ہے، اکیلی ہے، پڑھی لکھی بھی اچھی ہے، ماں باپ میں سے کوئی ایک مس ہو گیا، زندگی سے محروم ہو گیا، اللہ کے ہاں واپس چلا گیا. اگر ماں مس ہو جائے تو میکا یا پیکا آدھا رہ جاتا ہے. اس کا وہ جو وزن ہے باپ کی یا بھائی کی وجہ سے وہ تو موجود رہتا ہے، پر جس ماں نے مکمل طور پہ حفاظت کرنی ہوتی ہے، جب پہرے دار بن کے پہرا دینا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دکھ اور غم اور افسوس اور شکایتیں سننی ہوتی ہیں. باپ جو نہیں سنتا، ماں سنتی ہے. اب کچھ کیسز میں میں نے ایسا دیکھا کہ ماں کے مرنے کے بعد والد صاحب دوسری بیوی لے آئے اور نو ہی از کمفرٹیبل ود ہر. ظاہر ہے اس کی زندگی، دکان کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں آنے والے برس اس کی بیوی کے ساتھ ہیں، بیٹی کے ساتھ نہیں ہیں. ایسے گھروں سے رخصت ہوئی بیٹیوں کو بہت مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ جو دوسری ماں ہے ان سے محبت یا انٹیمیسی نہیں ہوتی، وہ اس گھر میں آنا چاہتی ہیں ملنے کے لیے بھی، تو دوسری ماں اور اس کی وجہ سے باپ آنے نہیں دیتا. اور وہ جو انسلٹ ہوتی ہے، جو لڑکی فیل کرتی ہے، وہ کئی دن، کئی ہفتے ان کو رلاتی ہے کہ میرا میکا ہی ختم ہو گیا، میرا پیکا ہی ختم ہو گیا، میں اس گھر میں اب جا بھی، اچھا اس گھر میں اب آپ کا کچھ باقی نہیں بچتا. ایک تو اماں چلی گئی، دوسری جو نئی اماں آئی وہ آپ کی آنٹی ہے، پر آپ کے میاں کی بیوی ہے، آپ کی کچھ نہیں لگتی. اس کی وجہ سے اگر آپ کے ابا، اس کے جو میاں ہیں وہ بدل گئے، ان کی توجہ ان کی طرف ہو گئی، تو میکا وہی کاغذوں میں بھی دم توڑ دیتا ہے اور عملی طور پہ بھی دم توڑ دیتا ہے. دوسرے کیسز میں میں نے دیکھا کہ اگر بھائی نہ ہو یا بھائی فوت ہو جائے تو بھابیاں عام طور پہ میکا نہیں بنتی، اور بھائی ایک مضبوط سہارا ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے، ان کے رشتے کی خوبصورتی ہوتے ہیں. اور اگر کبھی بھائی اپنی بیویوں کے کہنے پہ ان بہنوں کا پیچھا نہ کرے، ان کو تحفے تحائف نہ دے، عید و شبراتوں پہ ان سے ملے نہ، ان کے بچوں کا حال احوال نہ پوچھیں، یا بچے جب اپنے ماموں کے ہاں آئیں اور ان کی خاطر تواضع پراپر نہ ہو اور ممانی لفٹ نہ کرائے یا کم کرائے، تو ظاہر پھر بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. انسانی زندگی کی جو انسرٹنٹی ہے، اس میں میکا ایک سرٹن چیز ہے.
ایک حقیقت ہے اور سسرال ایک انسرٹن چیز ہے. اسی وجہ سے جو مجھے لگتا ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ مشکل دنوں میں، آسان دنوں میں، ان کی جو رگ ہوتی ہے، جیسے گلوکوز لگتا ہے پیشنٹ کو تو وہ میکے سے لگتا ہے، پیکے سے لگتا ہے. پنجاب میں تو میکے کا اتنا زیادہ رول رہا ہے. عام طور پہ جب ایکسٹینشن ہوتی ہے اولاد کی، نواسا یا نواسی، اس کا پالنا، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا، اس پہ گود بھرائی کرنا، اس پہ تحفے تحائف کی جلغار کرنا، اور پھر سوٹ اور سونا دینا اور تحفے، ایون بعض تو بھینسیں اور جو فصل ہوتی ہے، دانے اور چاول، وہ بھی ساتھ ساتھ جاتے رہتے ہیں میکے کی وجہ سے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے، انسانی زندگی صرف خوشی نہیں ہے. انسانی زندگی میں دکھ بھی ساتھ ایسے لگے ہوئے جیسے پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے. تو ہم بچیوں کو اگر سمجھانے بھی بیٹھ جائیں کہ بیٹا نہیں، بس اپنا خیال رکھو، اپنے میاں کا خیال رکھو، اپنے سسرال کا خیال رکھو، تو یہ پورا سچ نہیں ہے، یہ پوری عقل بھی نہیں ہے، یہ پوری دانش بھی نہیں ہے. زندگی کا، لڑکی کی زندگی کا سچ پورا اس کے میکے سے ہی بنے گا. اور میکے میں اللہ رکھے ان کے ماں باپ سلامت رہیں تادیر، تاکہ یہ سٹیبل ہو جائیں، اپنے گھر والیاں اور اپنے گھروں کی مالکن بن جائیں. لیکن اگر اس سے پہلے ماں یا باپ رخصت ہو جائیں تو سچی بات ہے کبھی کبھی تو ان بیٹیوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. ان کے وہ آنسو کسی کو نظر نہیں آتے جو محرومی کے آنسو ہوتے ہیں، جو دکھ اور شدت اور تکلیف کے ہوتے ہیں، کہ اب انہیں ایون شکایت لگانے کو، کسی کے کندھے پر جا کے سر رکھ کے رونے کو، اور کوئی ان سے یہ بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تمہارے ہاں کیا ہے، تم سے سلوک کیسا ہے، تمہاری زندگی کیسی گزری ہے، تم نے بچوں کے بارے میں کیا سوچا، میاں تم سے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پوچھنے والا اس کو حل نہیں کر سکتا، اپائے نہیں دے سکتا، لیکن ایک اندر سے آپ کو کتھارسس ہو جاتا ہے، ڈھارس بن جاتی ہے. سو ایسی بچیاں جن کے میکے کمزور ہو جائیں، جن کے میکے نہ رہیں، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اندر سے بہت کمزور ہو گئی، ان کی اسٹرینتھ ختم ہو گئی، ان کے پیچھے جو دیوار تھی، ان کے جو حصار جان تھا، وہ سارا رخصت ہوا. لیکن اگر تھوڑی عقل مندی کریں اور اپنے میاں کو پھر حصار جان بنا لیں. کچھ خاندان ہیں سسرال، لیکن یہ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی دلہن کا، اپنی بہو کا، اس کی زندگی کا حصار بنتے ہیں، محبت سے اس کو اتنا اون کر لیتے ہیں کہ انہیں گھر کی چابیوں سے لے کے اپنی نسل کا پورا مستقبل ان کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسے گھر بڑے خوش بخت ہوتے ہیں. ایسے گھروں میں ساسیں نہیں بستی، مائیں بستی ہیں. ایسے گھروں میں سسر نہیں رہتے، باپ ہوتے ہیں. اور ایسے گھروں میں دیور جیٹھ نہیں ہوتے، بھائی ہوتے، سگے بھائیوں جیسے. یہ رشتے، ان کی پاکیزگی، ان کی مضبوطی، ان کا لحاظ اور ان کی جو مروت ہے، یہ لڑکی کو سیر نہیں کرتی، سوا سیر کرتی ہے. اس لیے میں تو یہ چاہوں گا کہ جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ سے دیکھیں، دعا کو تھوڑا ٹرینڈ کیا کریں. جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، اللہ سے نعمتوں کی برقراری مانگا کریں، ان کی سرفرازی مانگا کریں. نعمتوں کی محرومی سے بچنے کی دعا ضرور کیا کریں. اور جو نعمتیں وہاں ملی ہوں، ان میں ان کی برقراری، ان کی استواری، ان کی آنکھوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے مستقبل میں اپنی زیادہ جگہ. انفیکٹ جب تک آپ یہ دعا مانگتے رہو گے، یہ قبول ہوتی رہے گی، اور آپ کو اس محرومی کا احساس نہیں ہوگا جو میکے کے ختم ہونے سے، کمزور ہونے سے، نہ ہونے سے آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ کی چین کو اور سکھ کو آلموسٹ کھا جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.